الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. فضل الاسلام جسے امام محمد ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کی آج ہماری تیسری مجلس ہے. انشاءاللہ اس میں ہم شیخ رحمہ اللہ کا بقیہ کلام پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. اور حسب سابق پچھلی جو ہماری 2 مجالس گزری ہیں اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا مراجعہ بھی کر لیتے ہیں، اس کی کچھ ریویژن کر لیتے ہیں. ہم نے پچھلی مجلس میں خاص طور پہ پڑھا تھا کہ جو شیخ محمد رحمہ اللہ نے اسلام میں داخل ہونے کی فرضیت کے حوالے سے جو بات کی تھی، اور اس پہ انہوں نے اللہ رب العزت کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ احادیث ہیں اس کو کوٹ کیا تھا. یعنی ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ جو دین ہے، جو ضابطۂ حیات ہے، وہ اسلام ہی ہے، تو اس کے بندوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہوں. یعنی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اس میں داخل ہوں، اور یہ ان کے اوپر فرض ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کا ہم نے حوالہ دیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا تھا اسلام کی تفسیر کے حوالے سے، یعنی اسلام کہتے کسے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو اس میں جو سب سے مین بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندے کا اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جانا، اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنا سر تسلیم خم کر دینا، یہ دراصل اسلام کی تفسیر ہے. اور اس میں ہمارے سامنے جو اسوہ ہیں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اور اس حوالے سے کچھ احادیث بھی ہیں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے مختلف ابواب ذکر کیے تھے جس کو ہم نے پڑھا الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رحمہ اللہ نے ایک یہ باب بھی باندھا تھا کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی ادیان ہیں ان کو ترک کر دینا ایک مسلمان پر، ایک انسان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی چند چیزیں آپ قبول کر لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، جو آسان لگے اس کو اختیار کر لیا اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ نہیں ہو سکتا. اسلام آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے اپنے ماننے والے سے کہ وہ اس میں مکمل طور پر داخل ہو. سپردگی کا ورنہ مفہوم ہی پورا نہیں ہوگا جب تک انسان اس دین کو مکمل طور پر اختیار نہیں کرے گا، اس میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوگا. تو جب وہ اس کے اندر داخل ہوگا تو اس نے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، نہ کہ اپنی پسند ناپسند کو اس نے فوقیت دینی ہے. اور یہی عبودیت کا مفہوم ہے. آگے شیخ رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے جس کو آج ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے بدعت کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ سخت ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک باب باندھا ہے. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء ان البدعۃ اشد من الکبائر. اس بات کے بیان میں کہ جو بدعت ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور شدید ہے. طیب، جیسے کہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی پڑھا تھا کہ جناب مجاہد رحمہ اللہ نے سبل کی جو تعریف فرمائی تھی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سبل کی تعریف بیان فرمائی تھی تابعی مجاہد رحمہ اللہ نے کہ اس سے مراد ہے بدعت اور شبہات کا راستہ. تو اب اس کی سنگینی کیونکہ اس قدر شدید ہے، اسی وجہ سے یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے بدعت کو بیان کرنے، اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے الگ ایک چیپٹر جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. بدعت کا مفہوم بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات کو مزید سمجھنا آسان ہو جائے. بدعت عربی کا لفظ ہے، اس کا جو لغوی مفہوم ہے اس سے اہل لغت یہ مراد لیتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز، کوئی نئی ایجاد ہو،
اثر نو ہو، اس کی کوئی پیچھے مثال نہ ہو، اس کو عربی میں بدعہ کہتے ہیں. یہ با دال اور عین اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس سے نکلا ہے یہ، اور یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے بدیع السماوات والارض، اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. اور عمومی طور پر عرب کے کلام میں یہ چیز موجود ہے، اور آج بھی اس لفظ کو اسی معنوں میں، اس کے لغوی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کوئی چیز، کسی چیز کی ابتدا ہو، کوئی چیز نئی چیز ہو بالکل، تو اس سے حوالے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے. جہاں تک اس کے شرعی مفہوم کا تعلق ہے، یعنی جب یہ قرآن و سنت کے اندر یہ جب بولا جاتا ہے بدعت کا، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تو اس سے مراد ہوتی ہے ہر وہ نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی کردہ یہ اس کی تعریف ہے، جو انتہائی جامع تعریف ہے، کہ اس دین میں جس نے بھی کوئی نئی چیز نکالی، ایجاد کی، جو اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ فہو رد، تو وہ قابل رد ہے، مردود شے ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹڈ ہے. طيب اسی لحاظ سے علماء نے پھر بیان فرمایا کہ بدعت ہر وہ شے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس کو دین کے نام پر جاری کیا جائے یا اس کی طرف منسوب کیا جائے، تو وہ بدعت اعتقادی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اعتقاد کے باب میں کوئی نظریہ پیش کرے، اسی طرح وہ کوئی قول کے باب میں بھی کوئی بدعت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح وہ کسی عمل کے حوالے سے بھی بدعت ہو سکتی ہے. اگر اعتقادی بدعت کی ہم بات کریں تو اس میں دیکھیے سب سے جو ہولناک اور سب سے عظیم جو بدعت ہے اور سنگین بدعت ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے ساتھ شرک کرنا. یعنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ دین کے اندر نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو عین دین بھی سمجھتے ہیں. جیسے مشرکین مکہ سمجھا کرتے تھے، یعنی وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار بھی سمجھتے تھے. تو یہ انہوں نے دین کے اندر ایک بدعت ایجاد کر دی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ انتہائی سنگین بدعت تھی، اور اس کا تعلق اعتقاد سے ہے، اس لیے یہ سب سے سنگین بھی چیز ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مختلف بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی اور دیگر معاشروں کے اندر بھی اعتقادی بدعات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اللہ رب کی ذات کے متعلق، اللہ رب کی صفات کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، قیامت کے متعلق، جنت دوزخ کے متعلق. تو نئی اس قسم کی باتیں کرنا اور اس کو اللہ کے دین کی طرف منسوب کرنا جس کا تعلق عقائد سے ہو، تو اس کو ہم اعتقادی بدعت کے نام سے یاد کرتے ہیں. دوسری چیز ہے بدعت قولی، یعنی کوئی قول ہو، کوئی کہنے والی کوئی بات ہو، اس کو دین اسلام کی طرف منسوب کیا جائے. کوئی دعا کا کوئی خاص اس کا کوئی خاص الفاظ ہوں، اسی طرح کوئی جملہ ہو مثلا، یہ سب چیزیں بدعت قولی میں شامل ہیں. اور تیسری چیز ہے بدعت فعلی، یعنی کوئی عمل ہو جس کو دین کا حصہ سمجھا جائے، اس کی طرف بلایا جائے، اس کو کار ثواب سمجھ کے کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت عملی ہے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. طيب یہاں پر شیخ رحمہ اللہ جو فرمایا کہ بدعت جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے. کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جس پر دین اسلام میں کوئی حد مقرر کی گئی ہو شریعت کی طرف سے، اللہ کے کلام میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ایسا کوئی گناہ جس پہ شریعت کی طرف سے حد جاری کی گئی ہو اس کے کرنے والے پر سزا کے طور پر. مثلا اس کی مثال آپ لے لیجئے کہ کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے مثلا، تو اس کی سزا مقرر ہے اس دنیا کے اندر. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ شراب پینا دراصل یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر حد رکھی گئی ہے شریعت کی طرف سے. طيب اسی طرح کسی کا قتل ناحق ہے، اس کی بھی سزا رکھی گئی ہے کہ اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے گا، تو یہ حد ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح کوئی ایسا گناہ جس میں آخرت میں سزا کی وعید سنائی گئی ہو، تو اس کو بھی ہم کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے ہیں. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کو
اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کی سزا جو ہے وہ سخت ان کو ملے گی قیامت کے دن. تو وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوں گی. اسی طرح کوئی ایسا گناہ جس کے کرنے والے یا والی پر لعنت بھیجی گئی ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ابھی جیسے کہ ہم نے مثال میں بتایا، جو شخص شراب پیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح کوئی ایسا گناہ جس کے کرنے والے سے ایمان کی نفی کر دی گئی ہو کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. طيب، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ایسا شخص مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اب یہاں ایسے شخص کے حوالے سے ایمان کی نفی کی گئی ہے، تو یہ ایسا عمل کرنا، یعنی اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا، اس کو شر پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوگا. تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں جس سے ہم کبیرہ گناہ کے حوالے سے جان سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کبیرہ گناہ کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ صغیرہ گناہ ہیں. لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان کو کوئی صغیرہ گناہ کو ہلکا لینا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے. اس سے مراد بالکل بھی نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے یہ کیٹیگری بنائی گئی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جرم ہوتے ہیں جن کی نوعیت بہت شدید ہوتی ہے. جیسے کہ عام ہمارے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جرم ہوتے ہیں جو قانون کی نگاہ میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی سزا بھی سخت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے اور ہمارا معبود ہے، یقیناً اس کی جناب میں اور اس نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو ضابطہ حیات دی ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسے جرم ہیں جن کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے اور ان کو وہ بہت ناپسند فرماتا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. طيب، یہ تو ہو گیا کبیرہ گناہ کی جو تعریف ہے. تو یہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ایسا سنگین گناہ ہے جو ان کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. طيب، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نافرمانی اللہ رب العزت کی بہت زیادہ ہے. اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی اس عمل سے بہت زیادہ، اسی وجہ سے یہ کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ شدید سنگین جرم ہے. اور اسی طرح ہمارے سامنے ایک تعریف بھی ہے بدعت کی، جو کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور بہت ایک بہترین بات انہوں نے کی ہے. وہ فرماتے ہیں طریقۃ فی الدین مخترعۃ، دین میں ایسے ایجاد کردہ طریقے کا نام بدعت ہے تضاہی الشرعیہ، جو احکام شریعت کے مشابہ ہو، اس سے یعنی مطابقت رکھتا ہو یا اس میں ریزمبلنس پائی جاتی ہو. یقصد بالسیر علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ، یقصد بالسیر علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ، اور جس سے اللہ کی بندگی میں مبالغہ اور کثرت مقصود ہو. تو ایسے طریقے کو بدعت کا نام دیا گیا ہے. طيب، تو طریقۃ فی الدین جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر دینی امور میں جاری کردہ ایک طریقہ ہے، تو اس سے سارے جو دنیاوی امور ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں. اس میں ہماری ٹیکنالوجی ہے، اس میں عمارتیں ہیں، نقل و حرکت کے وسائل ہیں، جیسے کہ گاڑیاں وغیرہ ہیں، موبائلز وغیرہ ہیں، نت نئے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں دنیاوی امور سے متعلق ہے، دینی امور سے نہیں ہیں. مخترعہ یعنی ایجاد کیا ہو جس کی پہلے کوئی بنیاد نہ ہو، اور تضاہی الشرعیہ یعنی شرعی امور سے وہ ملتی جلتی بھی ہو، اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بدعت جو ہے وہ بعض اوقات اعتقادی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا نظریہ گھڑ لینا، کوئی ایسا عقیدہ بنا لینا جس کی کوئی پہلے مثال نہیں ملتی، جس کی کوئی اصل نہیں ہے دین کے اندر، اور اس کو دین بنا کے پیش کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ شرعی امور سے اس کا ملتا جلتا کوئی جب معاملہ آ جاتا ہے تو یہ بدعت کہلاتا ہے. وہ خواہ اللہ کے متعلق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو، اور دیگر معاملات کے متعلق ہو، اللہ کی کتاب کے متعلق، مثلا اللہ کے فرشتوں کے متعلق، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جس میں بدعت جو ہے وہ قولی ہوتی ہے. بعض لوگ ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں، ایسے اذکار بنا لیتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
اب شریعت کے ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہیں بہت سارے ایسے اذکار ہیں، اوراد ہیں جن کی فضیلت بتائی گئی ہے، جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک شخص آ کے اپنا کوئی بنا لے، کوئی خاص ذکر بنا لے، اس کو کہے کہ یہ چیز بھی دین کا ہی حصہ ہے اور اس کو پڑھنے سے اتنا اتنا ثواب ملتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے شرعی امور کے اندر ایک مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایک چیز ایجاد کی ہے جس کا تعلق قول سے ہے، اور اس نے اس کو دین کی طرف منسوب کیا جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اس طرح عمل ہے تو بہت سارے اعمال بھی ہمیں شریعت نے بتائے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے اور دیگر امور ہیں، خیر کے کام ہیں، یہ عمل ہیں۔ تو کوئی عمل انسان اس طرح کا اپنے سے گھڑ لے، اس کو دین کی طرف منسوب کرے اور اس کو کرنا جو ہے وہ کار ثواب سمجھے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ بدعت کہلائے گا۔ تو یہاں پر وہ جو شیخ نے فرمایا تضاہی الشرعیہ، شرعی امور سے ملتی جلتی بھی کوئی بھی چیز ہو تو وہ چیز کیا ہے؟ بدعت کہلائے گی۔ یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے پھر اپنی بات کا آغاز کیا ہے کچھ آیات سے جس کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 شیخ رحمہ اللہ نے لکھی ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے کو نہیں بخشتا، یعنی جو شرک کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا جسے چاہے وہ بخش دیتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک میں مبتلا ہونا یہ سب سے بڑی اور بھیانک اور سنگین اعتقادی بدعت ہے، جس کا شکار جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی تھے، اور اس سے پہلے جو قوموں کے ہم حالات پڑھتے ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام کے، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ تو یہاں شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کو یہاں پر اسی لیے کوٹ کیا ہے کہ بدعت کے اندر بھی جو سنگین ترین بدعت ہے اور جس کا تعلق اعتقاد سے ہے وہ شرک کرنا ہے، اللہ رب العزت کا جو حق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے عبادت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت انہوں نے لکھی ہے شیخ رحمہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 144 وَقَوْلُهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ ابھی اس آیت کو یہاں پر ذکر کرنے کی کیا مقصد ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک شخص، ایک بدعتی شخص جب اللہ کے دین میں نئی چیز شامل کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ گویا اللہ رب العزت پر بہتان باندھ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت پر افتراء باندھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی گویا وہ اپنے طرف سے جو گھڑا گیا عقیدہ ہو یا عمل ہو یا قول ہو اس کو وہ دین کا حصہ سمجھا کر یا اس کو اس کی طرف منسوب کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دین مکمل ہے، جیسے کہ ہم نے پہلی مجلس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بدعتی شخص دراصل اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ گویا اللہ رب العزت کے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں اس کو پورا کر رہا ہوں، تو یہ اللہ رب العزت پر افتراء، جھوٹ باندھنا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے ظالم قرار دیا، اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہ آیت یہاں پر کوٹ کی ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ بدعت جو ہے وہ کس قدر سنگین شے ہے۔ اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلا علم اور بلا دلیل گفتگو کرنا اللہ کے دین کے متعلق یہ بھی انتہائی سنگین محرمات میں سے ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بڑے بڑے گناہ اللہ رب العزت نے گنوائے، اس کے آخر میں فرمایا کہ اور تم اللہ رب العزت کی طرف ایسی بات منسوب کرو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، یعنی بلا علم گفتگو کرنا۔ اس میں وہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے اور ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے جو اس دین اسلام کے امور کے متعلق بلا سند اور بلا دلیل اور بلا علم گفتگو کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں موجود بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز اور پوڈ کاسٹ کرنے والے دین کے نام پر بیٹھتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں جن کا دین سے، شریعت سے اور اس کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو اس آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو انتہائی ظالم شخص قرار دیے جو اللہ رب العزت کے دین پر بلا دلیل افتراء باندھے، جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور آیت لکھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 25 ہے یہ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی حصہ دار ہوں گے جنہیں یہ بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس پچھلی آیت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس آیت کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو بلا علم باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، ان کی باتوں کی وجہ سے اور ان کے کردار کی وجہ سے جو دوسرے لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی کا بوجھ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا اور اس کو وہ اٹھائے پھریں گے۔ خاص طور پر اللہ رب العزت نے جیسے کہ یہاں پر فرمایا کہ یضلونہم بغیر علم، بلا علم گفتگو کر کے یہ لوگ دوسروں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے پائے جاتے ہیں جو دینی معاملات میں، بڑے بڑے معاملات میں، عقیدے کے معاملات ہوں، امر عامہ ہوں، مسلمانوں کے عام معاملات ہوں، اس میں لب کشائی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے اس میں بہت بڑی وعید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے کہ گویا دین کے معاملات پہ گفتگو کرنا تو ہر کس و ناکس کا کام ہو گیا اب، جو کہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے اور انتہائی خطرناک بات بھی ہے۔ طيب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعت کے جو برے اثرات ہیں وہ بہرحال اس کے کرنے والے پر ظاہر ضرور ہوتے ہیں، اس کی جو نحوست ہے وہ اس کے اوپر ضرور ظاہر ہوتی ہے اور اس جرم میں مبتلا ہونے والے پر وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، جیسے کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بلا علم گفتگو کرتے اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اپنے اس ضلالت کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کی ضلالت کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں وفی الصحیح انہ قال فی الخوارج اینما لقیتموہم فاقتلوہم لئن لقیتہم لاقتلنہم قتل عاد۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اور یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے متعلق فرمایا کہ ان سے جہاں بھی تمہارا سامنا ہو ان کو تہ تیغ قتل کر دینا، یعنی جڑ سے اکھاڑ دینا، ان کو بالکل ان کا خاتمہ کر دینا۔ وفیہ، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نہا عن قتل امراء الجور ما صلوا۔ اسی حدیث کے اندر یعنی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمرانوں کو جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ تو اب ان دونوں کے اندر سمجھنے والی بات کیا ہے؟ وہ شیخ رحمہ اللہ میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلی جو حدیث ہے خوارج کے متعلق، اور خارجی سے آپ جانتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے دین اسلام کے اندر جنہوں نے اعتقادی لحاظ سے بدعت ایجاد کی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر وہ شخص جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا اور جہنم میں جلے گا، کبھی بھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اور اسی طرح خارجیوں کے کی پہچان بھی ہے کہ وہ عام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں اور حکمران وقت کے خلاف بغاوت کا علم بھی بلند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ لڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیش آنے والے جو واقعات ہیں اس میں ایک یہ اہم امر کی طرف بھی نشاندہی فرمائی کہ میرے بعد ضرور ایسے عمراء بھی آئیں گے، ایسے حکمران بھی آئیں گے جو ظلم کریں گے، جن سے ظلم و ستم کا ظہور ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کو یعنی راستے سے نہ ہٹائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں اس وقت تک ان سے لڑائی نہ لڑی جائے، ما صلو۔ تو شیخ رحمہ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو بدعت کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے، جنہوں نے دین اسلام کی اس راہ میں روڑے اٹکانا شروع کیے اور خود بھی گمراہی کی طرف پھیلے اور دوسروں کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کا قلع قمع کیا جائے، ان کو جڑ سے اکھاڑا جائے، ختم کیا جائے۔ اور جبکہ دوسری طرف جو لوگ جن سے ظلم و ستم کا ظہور ہو، وہ لوگ جب تک نماز قائم کرتے رہیں ان سے قتل یا ان سے لڑائی نہ لڑی جائے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بدعت کا جو گناہ ہے وہ ظلم و ستم سے بھی زیادہ سنگین امر ہے،
یعنی ظلم و ستم بھی اس کے سامنے اس حیثیت سے کم ہے اس کی جو اس کی سنگینی ہے، لیکن بدعت ایک ایسا گناہ ہے، ایسا سنگین جرم ہے جس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بدعت کی راہ ہے اس کو کس قدر ناپسند کیا گیا ہے ہمارے دین میں۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے، یہ ہے جناب جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے صدقہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، تو اس کے بعد کئی لوگوں نے اسے دیکھ کر پھر صدقہ دینا شروع کر دیا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس پوری روایت کا جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو جب اس شخص نے صدقہ دیا تو اس کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے بھی صدقہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، جبکہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کا برابر گناہ ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو حدیث امام رحمہ اللہ نے کوٹ کی ہے اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا طریقے پر چل رہا ہے اور اس کو معاشرے کے اندر زندہ کر رہا ہے، جس کی طرف لوگوں کی نظریں اوجھل ہو گئی تھیں، تو نہ صرف اس کو اس سنت کو زندہ کرنے کا، اس کو رائج کرنے کا ثواب ملے گا، بلکہ جو اس کے پیچھے چلے گا اس کو دیکھا دیکھی ان سب کا بھی ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ اس کے برعکس جو بندہ اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، کوئی برا طریقہ جس کو حدیث میں کہا گیا، تو نہ صرف اس کا گناہ اس کو ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیروی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سب کا بھی گناہ اس کے سر پر آئے گا۔ اب یہ وہ حدیث ہے سبحان اللہ جس سے بعض اہل بدعت یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ہمیں خود نئے طریقے ایجاد کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، یعنی جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا۔ تو بعض اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اچھا ہی طریقہ جاری کر رہے ہیں، اگر کوئی دین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی چاہے وہ اعتقادی کوئی امر ہو، چاہے وہ کوئی عملی بات ہو، وہ کوئی قولی اشیاء ہو، تو اسی حدیث کے اندر ان کے اس دعوے کا رد موجود ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ اس حدیث کا پورا کنٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے شروع میں ہے کہ ایک شخص نے صدقہ دیا تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے صدقہ دیا۔ اب کوئی وہ شخص پہلا شخص تو نہیں تھا اسلام کے اندر جو صدقہ دے رہا تھا، بلکہ وہ وہی کام کر رہا تھا جس کی اللہ اس کے رسول نے تلقین کی ہے، صدقہ دینا۔ اس نے کوئی اپنی طرف سے تو کوئی چیز نہیں گھڑ لی تھی صدقہ دینے کا امر، تو اس پہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پہلے ہی ہدایات ہمیں موجود ہیں کہ صدقہ دیا جانا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ مراد یہاں پر ایک ہے کہ بعض اوقات ایسی حسنات ہوتی ہیں، ایسے اچھے طریقے ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ متروک ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ کسی ایسے عمل کو دوبارہ سے کسی معاشرے میں زندہ کرے کہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کو اس کے اس عمل کو زندہ کرنے اور اس کو لوگوں کے درمیان رائج کرنے کا یہ ثواب ملے گا۔ یہاں پر قطعاً یہ مراد نہیں ہے یا نہ چھوٹ دی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی طرف سے نت نئے طریقے ایجاد کر کے اس کو دین کے اندر اس کو طرف منسوب کریں، بالکل بھی اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب اہل بدعت کسی نص سے استدلال کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا وہ احادیث شریفہ ہوں، تو اسی نص کے اندر ان کے رد کے حوالے سے بھی دلائل موجود ہوتے ہیں، یعنی جس نص سے وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں وہ نص انہی کے خلاف جا رہی ہوتی ہے جب اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور اس کو مکمل طور پر پڑھا جائے، وللہ الحمد، جیسے کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا۔ آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے ہدایت کی طرف کسی کو بلایا، تو یعنی جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو جو اس کے طریقے سے چلے گا یقیناً اس کو بھی
ان سب کا اجر ملے گا۔ اور اسی کے اندر ہے کہ جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کو بھی اس راہ پر چلنے کی وجہ سے اس کا گناہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر اس شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ بدعت جو ہے وہ کس قدر سنگین گناہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر ایک جرم ہے جس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور باب باندھا ہے، باب ما جاء فی ان اللہ احتجز التوبہ، باب ما جاء فی ان اللہ احتجز التوبۃ علی صاحب البدعہ، اس بات کے بیان میں کہ اللہ رب العزت نے بدعتی کی توبہ روک دی ہے۔ طيب شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی کی توبہ روک دی ہے، یعنی اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس حوالے سے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ کمزور ہے سندن، اور اسی طرح یہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراسیل میں سے بھی ہے، یعنی حسن بصری رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ نے بعض ایسی احادیث یا ایسی روایات بیان کی ہیں جس میں اس مفہوم کی بات بیان کی گئی ہے، لیکن وہ سب کی سب کیا ہیں، مرسل ہیں، یعنی اس کو کہہ کے شیخ رحمہ اللہ نے ان کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ قابل قبول تو نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو سلف صالحین کے ہاں متفق علیہ رہا ہے، اور اس کی ایک دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ کہف کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ کفار کے متعلق کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو بدعتی شخص ہوتا ہے وہ اپنے عمل کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت اچھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہوں، حالانکہ وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے کچھ آثار بھی ذکر کیے ہیں۔ پہلا اثر ہے جناب ایوب السختیانی رحمہ اللہ کا، جو کہ سید التابعین کہلائے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخص تھا، یہ تابعین جیسے میں نے کہا کہ تابعین کے زمانے کے شخص ہیں جناب ایوب، جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا۔ اور فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ہمارے یہاں ایک شخص تھا جس کی ایک خاص رائے تھی، خاص رائے سے مراد یہ کہ وہ خارجی فکر کا حامل شخص تھا، اب پھر اس نے وہ رائے ترک کر دی، یعنی اس کی طرف سے اس کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ اس نظریے سے توبہ کر چکا ہے، اس نظریے کو چھوڑ چکا ہے۔ تو میں محمد بن سیرین کے پاس گیا، ایک دوسرے عالم ہے تابعین کے ائمہ میں سے ہیں، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو وہ بات ہے میں ان کے پاس گیا محمد بن سیرین کے پاس، اور ان سے کہا کہ کیا آپ نے محسوس کیا کہ فلاں شخص نے اپنی وہ رائے ترک کر دی ہے جس خارجی فکر پہ وہ موجود تھا؟ تو محمد بن سیرین نے مجھے کہا کہ ٹھہرو، انظر الی ماذا یتحول، ذرا ٹھہرو، جلد بازی نہ کرو، دیکھو کہ وہ پھر کدھر چلا گیا، یعنی اب اس کا رخ کس کی طرف مڑ گیا ہے۔ ان آخر الحدیث اشد علیہم من اولہ، در حقیقت حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ پہلے حصے کے مقابلے میں ان کے لیے زیادہ سخت ہے۔ پھر انہوں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ الفاظ آتے ہیں یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ ثم لا يعودون الیہ، کہ یہ جو لوگ ہیں خارجی قسم کے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشاندہی کر دی تھی اپنے صحابہ کو کہ ایسا گروہ جو ہے وہ اس امت کے اندر ظہور پذیر ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے، اور جیسے اسلام میں سے ایسے نکلیں گے جیسے ایک تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے، ثم لا يعودون الیہ، پھر وہ اس میں واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی اسلام کے اندر۔ تو یہاں پر محمد بن سیرین رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو بدعتی تھا وہ اگر ایک رائے سے وہ تائب ہو بھی گیا ہے تو دیکھو کہیں وہ اب کسی اور بدعتی دوسری راہ کی طرف تو نہیں نکل پڑا، کیونکہ یہ بہت نادر بات ہے کہ ایک بدعتی شخص کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ طيب تو بتانا ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول بھی انہوں نے ذکر کیا کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے ثم لا يعودون الیہ، تو شیخ امام احمد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو بدعت جو ہے وہ خود بذات خود بہت سنگین جرم ہے یہ راستہ، پھر جو اس بدعت کی لت میں پڑنے والا جو شخص ہے اس شخص کو اس بدعت کی جو نحوست ہے اس میں اتنا وہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، کیونکہ اس کا اپنا
ذہن اس کی طرف نہیں آتا، کیونکہ وہ جس عمل پیرا ہوتا ہے، جس عمل کو وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے متعلق وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر یعنی بدعتی شخص اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں. کوئی مشرک شخص بھی اگر توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. لیکن میں یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ عام طور پر جو بدعتی شخص ہے وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح طریقے پر سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، اس چیز کا نظریہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ صحیح دین کی طرف لوٹ سکے اور اپنے آپ کو وہ غلط سمجھے. یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو توبہ ہے وہ دراصل اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، جس کا اس سے ہمیں ہر دم سوال بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال پہ استقامت عطا فرمائے. آمین. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بدعت کے اثرات ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، وہ اس کے حامل پر، اس کے کرنے والے پر یقیناً ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم الی قولہ وما کان من المشرکین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے 67 تک ہے، 67 تک، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور جتنے بھی ادیان باطلہ کے حامل لوگ ہیں ان کے اس دعوے کو رد کیا گیا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں شمار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، تم ابراہیم کے حوالے سے کیوں جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تو زمانہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آتا ہے. تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام تو دراصل یہودی تھے، یا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، یا وہ ہم میں سے تھے، تو یہ بالکل ایک بے بنیاد دعویٰ ہے، بالکل یعنی کم عقلی پر اور بے عقلی پر مبنی دعویٰ ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سمجھ نہیں رکھتے کہ کیسی بات کر رہے ہو، جبکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ تمہارے نبیوں کا جو وقت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا، تو پھر وہ کیسے تمہارے میں ہو سکتے ہیں، جبکہ تم نے اپنے دین، اپنے نبیوں کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا ہے. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی نفی کی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، حنیف تھے وہ. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہاں پر بالکل واضح طور پر اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی نفی فرما دی کہ وہ بالکل بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ ہی مشرکوں کے دین پہ، جس طرح ان یہودیوں و نصرانیوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ کے ایک نئے دین جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیے ہیں. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایسا کوئی دین نازل نہیں کیا جس کا نام یہودیت ہو یا نصرانیت ہو. یہ ان کی اپنی کارستانیاں ہیں، اور انہوں نے دین اسلام کا حلیہ بگاڑا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف کر دی. تو اس آیت میں یہود و نصارہ پر نکیر کی گئی ہے. یہاں پر تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کی گئی ہے. ہمیں واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے تھے، بشمول موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب مسلم تھے، سب کے سب اسلام ہی کے داعی تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون.
کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی اور نصرانی تھیں؟ تم ہی بتاؤ کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ رب العزت؟ یعنی اللہ رب العزت تو اس دعوے کی نفی کر رہا ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں تھا، تو اب تم ہی بتاؤ کہ کون زیادہ علم والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت علم والے ہیں، تو اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی بھی قلی کھولی کہ تم جو بات کر رہے ہو یہ بھی تم جانتے ہو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ جس طرح تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نشانیاں تمہارے پاس موجود تھیں تمہاری کتابوں میں، تم نے وہ چھپائیں اپنی قوم سے، اسی طرح کا یہ جو بات تمہاری طرف سے ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب یہ سب یہودی یا نصرانی تھے، یہ بھی بالکل ایک جھوٹی بات ہے، جھوٹی شہادت ہے، اور ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی ظالم ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور آیت کوٹ فرمائی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو خود بے وقوف ہوگا، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ بنایا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اللہ رب کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر دینا اور اس کی فرما برداری بجا لانا، یہ دین ابراہیمی ہے۔ تو جو اس کے اوپر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت رکھے، جو اس راہ پر نہیں ہے تو وہ بالکل بھی اپنی اس نسبت کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت نہ کرے۔ اس آیت کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث بھی کوٹ کی ہے، وہ فرماتے ہیں وفیہ انہ قال ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء انما اولیائی المتقون۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل ابو فلان میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست تو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اصل جو نسبت ہے وہ اس وقت کارگر ثابت ہوگی جب انسان صحیح نظریے پر قائم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ تقوی کا اور پرہیزگاری کا راستہ اپنائے، تبھی اس کی یہ نسبت میری طرف کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی جتنے لوگ اور جتنے گروہ اور جتنی جماعتیں اور جتنی قومیں نسبت رکھتی ہیں، یہ نسبت اس وقت کارگر اور ان کو فائدہ دے گی جب وہ واقعی ان کے راستے پر ہوں گے، ان کے مشن پر ہوں گے اور ان کے لائے ہوئے دین کے مطابق وہ بھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا اور نیند کی آغوش میں نہیں جاؤں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو قیام بھی کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کیا کرتا ہوں اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں، یعنی یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص یا جو بھی میری سنت سے روگردانی کرے گا، اس کو چھوڑے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کریں آپ کہ جب عبادت کی غرض سے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ارادہ رکھنے والے بعض صحابہ کو اس قدر سخت بات کہی جا سکتی ہے، اور ان کے اس فعل کو جن کا انہوں نے صرف ارادہ کیا تھا اس کو نبوی طریقے سے بے رغبتی بتایا گیا ہے، تو ان کے علاوہ جو بدعات ہیں جن کو مسلم لوگوں نے اور مسلم معاشروں میں رائج کیا گیا ہے لوگوں نے، اور اسی طرح صحابہ کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کا پھر کیا خیال ہے؟ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے اپنا کلام لکھا ہے۔ اس سے پہلے جتنا بھی ہم نے کلام پڑھا اس میں صرف آیت، حدیث یا کوئی اثر جو ہے وہ شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے تھے۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں انہوں نے اپنی کوئی بات تھوڑی سی لکھی ہے، اور اس میں بھی ہمیں یہ دعوت فکر دی ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
جب اس طرح کے عمل کو کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرما دی کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے. تو ان کے بعد آنے والوں کی پھر کیا حالت ہوگی؟ یعنی جنہوں نے بہت ساری بدعات ایجاد کر لی ہیں اور جو صحابہ کے مقام کے حامل لوگ بھی نہیں ہیں، نہ رتبے میں، نہ زمانے کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، تو پھر وہ کس منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مختلف بدعات ایجاد کرتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں؟ تو یقیناً وہ اپنے آپ کا جائزہ لے لیں. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اس باب کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. یعنی جو باب ابھی ہم نے پڑھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان نصوص سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کے جو مخالفین ہیں ان سے دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا، بحث کرنا، یہ شرعاً جائز ہے. اور اسی طرح ان کے جو باطل عقائد ہیں ان سے لا تعلقی اور بیزاری اختیار کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں وہ اس میں بالکل بھی سچے نہیں ہیں، بالکل ایک جھوٹی بات ہے جو وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح دیگر ادیان باطلہ کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے، اسی طرح وہ گروہ، وہ قومیں، وہ لوگ جو اس دین کے اندر رخنہ اندازی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور مختلف بدعات ایجاد کرتی ہیں، مثلا خوارج ہیں، رافضی ہیں، معتزلی ہیں اور جہمیہ ہیں اور اس قسم کے دیگر لوگ اور دیگر گروہ اور جماعتیں، تو ایسے اہل بدعت سے بھی اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنا، ان سے بیزاری اختیار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، اور ان کی جو فکری کجی ہے، اس کی جو ان کا ٹیڑھ پن ہے اس کو بیان کرنا، یہ بھی ضروری ہے بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت. اور اسی چیز کو ہمیں سکھایا گیا ہے قرآن و سنت کی نصوص کے اندر. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان گروہوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو بھی نشاندہی کرنا، ان پر نکیر کرنا، یہ بھی ضروری ہے، یہ اصلاح کے اندر آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، آمین یا رب. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے. اس بات کے بیان میں کہ اللہ رب کا جو ارشاد ہے، بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ اس دین کی طرف متوجہ کر لیں، یعنی دین حنیف کی طرف، دین اسلام کی طرف. اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، البتہ اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اس طرح شیخ رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 بھی ذکر کی ہے یہاں پر، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کی وصیت یعنی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو دی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، یعنی اسلام کو. خبردار تم مسلمان ہی کی حالت میں مرنا، یعنی تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو، اس کے سامنے تم نے اپنا سر جو ہے وہ خم کیا ہوا ہو، فرما برداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کی تم اطاعت کرتے ہو، تو اسی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. وقولہ تعالی، اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 123 بھی شیخ نے ذکر فرمائی ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی جانب یہ وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں اور جو مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی اور خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ تعلیم فرمائی اور وحی دی کہ آپ ملت ابراہیم کا اتباع کریں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک حدیث بھی ذکر کی ہے، جناب ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے دیگر انبیاء میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے دوست جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو میرے والد بھی ہیں اور میرے رب کے خلیل بھی ہیں، یعنی میرے رب کے دوست بھی ہیں.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جتنی جو اولاد چلی عرب کے اندر، جس کو ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں، اسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو اس لحاظ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہاں مانا، ان کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ سب اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا حمایتی ہے، اور سہارا جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہی ہے. یہ حدیث جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. آگے شیخ رحمہ اللہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مشہور حدیث ذکر کی ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. یعنی دل کے اندر کتنا اخلاص موجود ہے، کتنی لگن موجود ہے اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی. اللہ رب العزت کو اس سے سروکار نہیں کہ کوئی شخص کتنا دنیا کے اندر پاورفل ہے یا اس کے پاس مال و دولت ہے یا وہ دکھنے میں کتنا کم مضبوط ہے یا کمزور ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی نظر جو ہے وہ ہمارے قلوب پر اور ہمارے اعمال پر ہوتی ہے. دل کے اندر اخلاص اور عمل کے اندر اتباع سنت اور اتباع دین کتنا ہے، یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں میٹر کرتی ہے. اسی طرح جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا. میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے آئیں گے، پھر جب میں انہیں آب کوثر پلانے کے لیے جھکوں گا تو انہیں مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا. تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں. تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات گھڑ رکھی تھی، یعنی دین کے اندر انہوں نے رخنہ اندازی شروع کر دی تھی. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک آئے ہی نہیں، اس دنیا میں نہیں آئے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، آپ کی امت کے جو افراد ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بہت زیادہ سیاہ اور کالے گھوڑوں کے درمیان اگر کسی کا کوئی چمکدار پیشانی والا اور سفید پیروں والا گھوڑا اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، ضرور پہچان لے گا. تو آپ نے فرمایا تو میری امت بھی قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگی کہ وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور دیگر اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور میں حوض کوثر پہ پہلے سے ان کا منتظر ہوں گا. اللہم اجعلنا منہم. سنو، قیامت کے دن کچھ لوگ میرے حوض کوثر سے اس طرح دھتکار دیے جائیں گے جس طرح پرایا اونٹ دھتکار دیا جاتا ہے. میں انہیں آواز دوں گا کہ سنو ادھر آؤ، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی تھی، یعنی بدعات ایجاد کر لی تھی، نئے نئے راستے، نئے نئے اعتقادات، نئے نئے اقوال، نئے نئے اعمال انہوں نے ایجاد کر لیے تھے. تو میں کہوں گا کہ پھر مجھ سے دور ہو جاؤ، سحقا، مجھ سے تم لوگ دور ہو جاؤ، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعت کس قدر سنگین جرم ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے براءت کا بھی اظہار کیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں حوض کوثر پر ہوں گا، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ مجھے ایک خواب میں دکھایا گیا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، تو ایک جماعت نمودار ہوگی. جب میں انہیں پہچان لوں گا تو میرے اور ان کے درمیان سے ایک آدمی نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ. تو میں پوچھوں گا کہ یہ کہاں جا رہے ہو لے کے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم جہنم کی طرف. تو میں کہوں گا کہ ان کا کیا معاملہ ہے کہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد دین سے پھر گئے تھے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا،
پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت نمودار ہوگی، اس جماعت کے بارے میں بھی آپ نے وہی بات کہی جو پہلی جماعت کے بارے میں کہی تھی. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان میں سے نجات پانے والوں کی تعداد گمشدہ اونٹوں کی طرح بہت کم ہوگی. تو یہاں پر بھی یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو چھوڑ بیٹھے تھے، ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، بدعات ایجاد کر لی تھی، تو ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ناطہ توڑ لیں گے قیامت کے دن. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جناب ابن عباس کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بھی میں وہی کہوں گا جو اللہ کے صالح بندے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جو سورہ مائدہ کی آیت میں بھی ملتا ہے ہمیں 117 میں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا تو ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، ان کے احوال پر، تو ہر چیز کی بخوبی پوری خبر رکھتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم میں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی دیگر ادیان کا پیروکار بنا دیتے ہیں. جس طرح ایک جانور بالکل سلیم الاعضاء جانور جو ہے وہ جنم دیتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہوتا، تو کیا تم ان میں سے کوئی ایسا جانور بھی پاتے ہو کہ جس کے کوئی کان کٹے پھٹے ہوں؟ حالانکہ تم خود ہی اس کے کان کو چیر ڈالتے ہو بعد میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یا جب وہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس مثال کو بیان فرمایا کہ جس طرح ایک جانور اپنے بچے کو جب جنم دیتا ہے تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی اس میں عیب نہیں ہوتا. یہ عیب بعد میں بندوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے، اس کے کان کو کاٹ دیا جاتا ہے مثلا، یا اس کا سینگ مثلا کاٹ دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت بھی پڑھی، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے کہ اللہ کی وہ فطرت جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی وہ اسلام کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے پیدا کیا، اور وہ صاف ستھرا سیدھا دین ہے، مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اس کو ایسے ہی قبول کرنا ہے جس طرح اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس کو پہنچایا ہے. کسی کا یہ مقام نہیں ہے، کسی قسم کا یہ اس کا رتبہ نہیں ہے کہ اس دین میں ایسی بات داخل کرے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ہے جو کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کا شکار نہ ہو جاؤں. یعنی میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ کہیں اگر میرے سامنے وہ آ جائے تو میں کم علمی کی بنیاد پر اس کا شکار نہ ہو جاؤں. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور شر میں گرفتار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کی نعمت سے نوازا، یعنی اسلام کی نعمت سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی پھر کوئی شر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جی بالکل ہوگا. میں نے کہا کہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا جی بالکل آئے گا، مگر اس میں کھوٹ ہوگی. تو میں نے کہا کہ کیسی کھوٹ ہوگی؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری سنت اور ہدایت کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اپنائیں گے، یعنی غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقوں کو اپنائیں گے. تمہیں ان کے بعض کام صحیح معلوم ہوں گے اور بعض غلط. تو میں نے کہا کہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ظاہر ہوگا؟ فرمایا ہاں، زبردست فتنے اور جہنم کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہوں گے، جو ان کی سنے گا وہ اسے جہنم میں جھونک دیں گے. اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ایسے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ، ایسے داعی جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے، یعنی چکنی چیڑی باتیں کریں گے، لیکن وہ سب کا سب کیا ہوگا؟ بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ان کی افکار ہوں گے، قرآن و سنت کے اگینسٹ ان کی دعوت ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ان کی سنے گا وہ اسے جہنم میں جھونک دیں گے، یعنی جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں ان کے اوصاف بتا دیں تاکہ ہم پہچان لیں کہ جس شخص میں اس قسم کی کوالٹیز ہو ہم ان سے بچ جائیں. تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی ہوں گے،
اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ زمانہ مجھے مل جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی کوئی جماعت اور ان کا کوئی امام نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے کنارہ کش رہ جانا، اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ سے بھی چمٹ کے بیٹھنا پڑے، یہاں تک کہ اس حال میں تمہیں موت آ جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، اور صحیح مسلم کے اندر اس میں تھوڑا اضافہ بھی ہے کہ جس میں جناب حذیفہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر دجال ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک جہنم ہوگی، اور جو اس کی نہر میں داخل ہوگا اس کا گناہ واجب اور اجر ساقط ہو جائے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یعنی یہ فتن اور حوادث جو آخری زمانے میں ظہور پذیر ہوں گے، اس حوالے سے یہ مشہور حدیث ہے، اس کا مطالعہ آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، جس میں اس حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اسلام کے سنت کے طریقے پر قائم رہے، اور جب فتنوں کا ظہور ہو، بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہو اور ایسے لوگوں کا ظہور ہو جائے، تو انسان کو اپنے آپ کو حق کے ساتھ چمٹ کر رہنا چاہیے اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ اگر شیخ رحمہ اللہ نے ایک مشہور تابعی جناب ابو العالیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اسلام کی تعلیم حاصل کرو، اور جب اسلام کی تعلیم حاصل کر لو تو اس سے اعراض نہ کرو، اس سے منہ پیٹ نہ پھیرو، اور صراط مستقیم پر چلتے رہو، وہی اسلام ہے، اور اسے چھوڑ کر دائیں بائیں نہ مڑو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہو، اور غلط عقائد اور بدعات کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب یہ دیکھیں جناب ابو العالیہ جو تابعین کے زمانے میں وہ اپنے لوگوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہل علم ہے وہ کس طرح فتنوں کو بھانپ لیتے ہیں، اور وہ کس قدر حریص ہوتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے اوپر، اور لوگوں کو فتنوں اور فساد سے بچانے کے وہ کتنے حریص ہوتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جناب امام محمد رحمہ اللہ کہ ابو العالیہ کے اس کلام پر ذرا آپ غور کریں کہ یہ کس قدر اونچا کلام ہے، اور ان کے اس زمانے کو پہچانے کہ جس میں وہ ان غلط عقائد اور بدعات سے بچنے کی تنبیہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تابعین کا زمانہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقائد اور بدعات کی جو سنگینی ہے وہ کس قدر سخت چیز ہے، اور اس سے انسان کس قدر گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ اگر شیخ فرماتے ہیں کہ جو ان عقائد میں یعنی غلط عقائد اور بدعات میں پڑ جاتا ہے تو وہ گویا اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی تفسیر سنت سے کی ہے۔ یہ بھی بات ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ اسلام کا جو خاص معنی ہے اسی معنوں میں ہم سنت کے لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے حوالے سے، اخلاق اور آداب، وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ اسلام ہے خاص معنوں میں، اور وہی سنت ہے۔ اور اس کے اوپر چلنے والے کون ہیں؟ وہ اہل السنہ ہے، اس راستے کو تھام کے چلنے والے، اس کے اوپر جمے رہنے والے، اس کی طرف دعوت دینے والے۔ تو یہی طریقہ نجات ہے، اور یہی سلف صالحین کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ جو اس کے خلاف جاتے ہیں وہ یقیناً بدعات کی طرف اور شر کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی تفسیر بھی سنت سے کی، اور کبار تابعین اور ان کے علماء پر کتاب و سنت کے دائرے سے نکل جانے کا کیسا خوف کھا رہا ہے، اس کا بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور ابو العالیہ کے اس کلام پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد، اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے رب نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جائیے، سرنڈر کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ یہ آیت بھی اور اس کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا جو ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنی اولادوں کو کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے تو تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اس کا بھی ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض برتتا ہے، اس سے چھوڑتا ہے، تو وہ خود ہی بے وقوف ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، اور جن سے اور یہ وہ اصل الاصول ہے، وہ بنیادی باتیں ہیں جن سے بہت سارے لوگ غفلت میں مبتلا ہیں۔
آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو العالیہ کے ان کلام پر غور کرنے سے اس باب میں وارد احادیث اور ان جیسی دیگر احادیث کا بھی مطلب ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان یہ اور اس جیسی دیگر آیات اور احادیث کو پڑھ کر گزر جائے اور اس بات سے مطمئن ہو کہ یہ خطرات اسے لاحق نہیں ہوں گے، اور یہ خیال کرے کہ اس کا تعلق تو ایسی قوم سے ہے جو کبھی تھے اور اب ختم ہو گئے، تو یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. آگے شیخ رحمہ اللہ نے جناب عبداللہ بن مسعود کی بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہی اللہ کا راستہ ہے. پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بھی کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے یہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، بھٹکا دیں گے. اسی کی اللہ تعالیٰ نے تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار رہو. اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے. یہ وہی بات ہے جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس میں جو سبل کا ورڈ آیا ہے، اس کو امام جو مجاہد ہیں تابعی، انہوں نے اس کی تفسیر کی تھی کہ یہاں مراد ہے بدعات اور شبہات کے راستے. اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور باب باندھا ہے، باب ما جاء فی غربت الاسلام وفضل الغرباء. اسلام کی اجنبیت اور غرباء یعنی اجنبیوں کی فضیلت کا بیان. یعنی پہلے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے جو مکمل دین ہے، اس میں مکمل طور پر داخل ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس دین کو اختیار کرنے کے بعد تمام جتنے بھی ادیان ہیں، راستے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا وجوب انہوں نے بتایا. اور اس کے بعد ہمیں بدعت کی جو سنگینی ہے اس کا بھی ہمیں بتایا. اور اب وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کے ماننے والے یہ بھی اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، اور اسلام کی اجنبیت کے حوالے سے جو قرآن و سنت کی نصوص ہیں اس حوالے سے کچھ انہوں نے ذکر فرمایا. پہلی آیت جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 116 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. یعنی پس کیوں نہ تم سے پہلے لوگوں میں اہل خیر ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ جو اہل حق ہیں ان کی قلت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر زمانے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر جو اہل شر ہیں اور اس دنیا کے اندر جو اہل شر ہے ان کا ہمیشہ غلبہ رہا ہے. آگے شیخ رحمہ اللہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی کوٹ کی ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام کی جو ابتدا ہے وہ بھی اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی. اگر آپ غور کریں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں خاص طور پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کو ماننے والے چند لوگ تھے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح جناب بلال ہیں، عثمان بن عفان ہیں، جناب ابو ذر غفاری ہیں، اور یہ دیگر کئی لوگ. تو وہ اجنبیت کی حالت میں رہتے تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے. جو کفر کا غلبہ جو ہے وہ مکہ میں موجود تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت کی حالت میں ہوئی، اور پھر ایک بار پھر اسلام اسی اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا. یعنی قرب قیامت کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے. سو مبارکباد ہے اجنبیوں کے لیے، یعنی ان اجنبیوں کے لیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ جو اس حالت میں بھی اس دین سے چمٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں اس پر اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہر زمانے میں تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ عام طور پر تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور اہل باطل جو ہے وہ
ان کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو یہ جو اہل حق ہیں وہ اجنبیت کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنے معاشروں کے اندر، اپنے ارد گرد. تو ایسے لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کی جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے یہی اسی موضوع پر، اس میں ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ غرباء کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے دور اور اوجھل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے فساد میں مبتلا ہونے کے وقت صلاح پر ہوں گے، یعنی وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، اس سے وہ چمٹے رہیں گے. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ غرباء ہیں. اس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتی، کہ مبارک ہو ان اجنبیوں کے لیے جو میری ان سنتوں کی اصلاح کریں گے جن میں لوگ بگاڑ پیدا کر دیں گے. یعنی دین حق کے اندر جب لوگ نت نئے طریقے ایجاد کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف منسوب کریں گے، تو یہ وہ اجنبی لوگ اللہ کے دین کو بیان کریں گے اور اہل بدعت کے اور اہل باطل کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو وہ آشکار کریں گے اور صحیح دین لوگوں کو بتائیں گے. تو ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے بعد امام رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کچھ اور بھی احادیث ذکر کی ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں جو صحیح ترین روایت ہے وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے. انشاءاللہ وہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر شیخ رحمہ اللہ نے آخری باب ذکر کیا ہے باب التحذیر من البدع، بدعات سے خبردار کرنے کا، ان پر تنبیہ کرنے کا بیان. اس میں بھی انہوں نے بہت ہی عظیم حدیث بیان کی ہے جناب العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بھی ایسی حدیث ہے جو بہت سارے اہل باطل کی جڑ کاٹ دینے کے لیے کافی ہے. جناب العرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایک انتہائی مؤثر وعظ فرمایا، بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، موعظة بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہ ایسا مؤثر وعظ فرمایا کہ جس سے دل ہمارے کانپ اٹھے اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بھر آ گئیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ وعظ تو گویا کسی الوداع کرنے والے کا وعظ ہے، یعنی جب کسی سے کوئی بندہ بچھڑتا ہے تو وہ جس محبت سے اور جس اپنائیت سے کوئی بات کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، تو اس میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمیں، تو لہٰذا آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ رب العزت سے ڈرنے، یعنی اس کا تقوی اختیار کرنے اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی تم پر جو بھی حکمران ہے اس کی سمع اور طاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر بن جائے تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یاد رکھو کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، یعنی اس امت کے اندر اختلاف رونما ہوگا. اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی، اور اس کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں گے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی بتا دیا کہ جس کے اوپر چل کے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے ان فتنوں سے، ان اختلافات سے. آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تو اس زمانے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ جب اختلاف ہوگا تو تمہیں چاہیے کہ تم میری سنت کو، میرے طریقے کو، میرے راستے کو، اور اسی طرح میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، اسی پر جمے رہنا، اسی کی طرف دعوت دینا اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھنا. عضوا علیہا بالنواجذ، انہیں دانتوں سے خوب جکڑ کر پکڑ لینا، یعنی یہ بہت زیادہ اس سے تمسک اور بہت زیادہ اس سے جڑ جانے کا ایک اظہار ہو رہا ہے. عربی کے اندر یہ ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی بھی طرف اشارہ کیا کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچتے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اپنے طریقے کی بات کی، تو اس کے اگینسٹ جو طریقہ ہے بدعت کا، اس کے حوالے سے بھی اپنی امت کو رہنمائی فرمائی کہ اس
راستے سے اپنے آپ کو بچانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو خاص طور پہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اسی کو لازمی پکڑ کے رہنا۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اور اس کو حسن صحیح قرار دیا، بلکہ یہ وہ حدیث ہے جس کو ہر دور میں ائمہ دین نے اور خاص طور پہ محدثین نے اس کو قبول کیا اور اس کی صحت پہ یہ لوگ متفق ہیں۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہ کیا ہو اسے تم بھی نہ کرنا، کیونکہ پہلوں نے بعد والوں کے لیے کچھ کہنے کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے اے علماء کی جماعت یا معاشر القراء، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قاری کا جو اصطلاح ہے یہ اہل علم کے لیے استعمال ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں۔ یا معاشر القراء وخذوا طریق من کان قبلکم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو۔ یعنی تمہارے لیے کافی ہے اس بات کا اہتمام کرنا کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی ائمہ ہدا جو گزرے ہیں، صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو اور نت نئے طریقے، نت نئے افکار، نت نئے لوگوں کی باتیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ تمہیں دین اسلام سے دور کر کے چھوڑیں گی اور تمہارے لیے مشکل پیدا کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے امام دارمی رحمہ اللہ کی نقل کردہ ایک روایت بھی ذکر کی ہے، جس میں وہ ایک تابعی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ظہر کی نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ نکلے تو ہم پیدل ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسے ائمہ سلف علماء سے جڑنے کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اگر ہدایت اور رشد چاہیے اور ان سے دین کو سیکھنا ہے تو اہل علم سے ہی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز سے پہلے جناب عبداللہ بن مسعود کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے کہ جب وہ نکلیں تو ہم ان کے ساتھ چلیں، راستے میں ان سے سوالات جواب ہوں، ان سے سیکھنے کی باتیں ہم کچھ پوچھ لیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دوسرے صحابی ہیں وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ابو عبد الرحمن نکل گئے، یعنی اپنے گھر سے وہ باہر آ گئے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے جناب عبداللہ بن مسعود کے انتظار میں۔ پھر جناب عبداللہ بن مسعود جب باہر نکل کے آئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ان کی کنیت، میں نے مسجد میں ایک بات دیکھی جو مجھے نئی لگی ہے اور الحمدللہ میں اس کو خیر ہی سمجھتا ہوں، یعنی مجھے امید ہے کہ وہ خیر ہی ہے، لیکن وہ جناب عبداللہ بن مسعود سے پوچھنے آئے ہیں، ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے، ایک معاملہ درپیش آ گیا تو وہ اہل علم سے رجوع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس میں خیر ہی ہے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر غلط بیانی کروں گا تو آپ اس کو خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے مسجد کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وہ انتظار کر رہے تھے، اور ہر حلقے میں ایک شخص جو ہے وہ آواز لگا رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں۔ تو ان میں سے وہ آواز لگانے والا کہتا کہ 100 بار اللہ اکبر پڑھو، تو سب کے سب 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے۔ پھر وہ کہتا کہ 100 بار لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، تو وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ پیچھے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے۔ پھر وہ کہتا 100 بار تم سبحان اللہ پڑھو، تو وہ سب کے سب سبحان اللہ پڑھتے اس کے کہنے پہ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے ان سے پھر کیا کہا؟ تو جناب ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو کچھ نہیں بولا، بلکہ آپ کے حکم کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی دین کا کوئی معاملہ ہو تو اہل علم کی طرف اس کو لوٹایا جائے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں گے معاشرے کی۔ یہاں پر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبداللہ بن مسعود سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اس معاملے میں؟ نے ان کو کچھ نہیں کہا، آپ سے پوچھنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور تم نے ان کی نیکیاں ضائع ہونے سے بچانے کی ضمانت ان سے کیوں نہیں لی؟ یعنی اب وہ ان کے اس طرز عمل پر نقد کر رہے ہیں اور ان کی فکری جو کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، اس کو واضح کر رہے ہیں۔ پھر وہ خود اسی حلقہ میں تشریف لے گئے جناب عبداللہ بن مسعود، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں، ہم ان کنکریوں پر تکبیر، تحلیل، تسبیح پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کے جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم اس کی بجائے اپنے گناہ شمار کرو، یعنی لا الہ الا اللہ اکبر کہنے کی بجائے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کرو، ان کو
شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس طرح کم از کم تمہاری کوئی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اے امت محمد، تم پر افسوس ہے کہ تم اتنی جلدی برباد ہو گئے۔ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی بڑی تعداد میں زمین میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں جو ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برتن جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے وہ ابھی تک نہیں ٹوٹے، یعنی تم انہیں اپنے دین کے اندر چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی ہیں۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اور ہدایت یافتہ بن چکے ہو، یا تم نے اپنے لیے ضلالت کا دروازہ کھول لیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کی وہ نکیر فرمائے رہے، ان کی جو انہوں نے ایک بدعتی راہ اپنا لی تھی دین کے اندر، ایک نیا طریقہ عبادت ایجاد کر لیا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ وہ ایسا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس قسم کی عبادت کرنے کا۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود نے ان کے اوپر نکیر فرمائی کہ یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یا تو تم بہت زیادہ نیک اور پارسا ہو، ان صحابہ کرام سے بھی زیادہ پارسا بن گئے ہو، یا تو تم نے ضلالت کا اپنے لیے دروازہ کھول لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمارا تو ارادہ نیک ہی ہے، ہم تو اس سے کوئی برائی نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے ارادے نیک ہوتے ہیں لیکن نیکی اور خیر انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے جو جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ظاہری طور پر نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، خیر کام، لیکن ان کو اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا۔ اللہ کی قسم امید ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی وہ عالم تھے نا، تو انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راہ پر چل رہے ہیں، بعید نہیں ہے کہ یہ اب اس کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ، اس سے بھی گمراہ کن راستہ اختیار کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوارج کے حوالے سے بات بیان فرمائی تھی، ان کی نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ وہ قرآن بہت پڑھنے والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارا قرآن اور یہ ساری عبادات ان کا کچھ بھی ان کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوگا، یہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بعید نہیں کہ تم بھی انہی میں سے شامل ہو جاؤ۔ یہ ان کی فراست تھی جو انہوں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم امید ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ تم ہی میں سے ہوں گے۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر لوگ جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، یعنی وہی لوگ جو اس وقت مسجد کے حلقے میں بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے ایک نئے طریقے کے ساتھ، جن کے حوالے سے جناب عبداللہ بن مسعود نے ان کو یہ تنبیہ بھی کی کہ یہ غلط طریقہ ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ آج تم یہ بدعت سر انجام دے رہے ہو تو کل کو اس سے بھی بڑھ کر جو خوارج کی بدعت ہے تم اس میں بھی شامل ہو۔ تو وہی ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اس جنگ میں پایا جس میں خوارج نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ لڑی، تو اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے۔ یعنی کیسے ایک بدعت سے دوسری بدعت کا راستہ کھلا اور وہ ضلالت کے راستے اور ضلالت کی گمراہیوں ان کے گھڑے میں گرتے گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے جنگیں بھی لڑیں اور وہ ضلالت کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہی شیخ رحمہ اللہ ہمیں بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بدعات کا راستہ ہے، شبہات کا راستہ ہے، یہ کس قدر سنگین راستہ ہے، اور سنت پر قائم رہنا، اس راستے پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہ کس قدر ضرورت ہے اس بات کی، اور ایک مسلمان سے یہ چیز مطلوب ہے کہ وہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو، اور پھر اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑے رکھے اور کسی قسم کی کجروی اختیار نہ کرے، کسی قسم کی بدعات اور شبہات کے راستے کو اختیار نہ کرے، اور اہل علم سے رجوع کرے، ان کے ساتھ جڑے، اپنے دین کو سیکھے سمجھے، تاکہ وہ بصیرت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور اسی طرح ہمارا یہ جو درس تھا فضل الاسلام کی شرح، یہ بھی مکمل ہوئی الحمدللہ، واللہ المستعان علیہ التکلان، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ اس کے اندر یقیناً جو خیر ہے اور جو صحیح بات ہے وہ اللہ رب کی طرف سے ہے، اور اس میں جو غلطی ہے وہ یقیناً میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل اور اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہمیں
اس کی برکات بھی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ایک نئے تعلیمی سلسلے میں دوبارہ ملاقات ہوگی بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔